السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الرحمن کی آیہ نمبر 5 سے ہم آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ آیہ نمبر 5 میں اللہ فرماتا ہے کہ سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں، اور آیہ نمبر 6 میں والنجم والشجر یسجدان، اور زمین پر پھیلی ہوئی بیلیں اور اپنے تنے پر کھڑے ہوئے درخت سجدہ ریز ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان کو بلند بنایا اور عدل کی ترازو بنائی۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں بے انصافی نہ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابو مالک، آپ کہتے ہیں کہ سورج اور چاند اپنی اپنی مقررہ منازل میں ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ وہ ان منزلوں سے تجاوز نہیں کرتے، وہ اپنے اپنے مقررہ کیلکولیشنز کے مطابق اپنے ایکسس کے اوپر روٹیٹ یا اپنے آربٹ کے اندر ریوالو، یہ سارا معاملہ چل رہا ہے۔ اور ابن زید اور ابن کیسان کہتے ہیں کہ ان کی گردش اور ان کی رفتار سے اوقات، مدتوں اور عمروں کا حساب کیا جاتا ہے۔ اگر دن اور رات نہ ہو اور سورج اور چاند نہ ہو تو کوئی شخص نہیں جان سکتا کہ وہ کیسے حساب کرے گا۔ اور سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے مدت کے حساب سے چل رہے ہیں۔ لوگ جیسے اپنی مدت عمر کے حساب سے جیتے ہیں، اور جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جتنے سیارے، ستارے اور جتنے اجسام فلکی ہیں، ان کی بھی ایک زندگی ہے، ایک مدت حیات ہے۔ جب وہ پوری ہو جائے گی تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ الرعد میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک اپنی میعاد معین تک چل رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، اگر آپ سورہ یاسین کی تفسیر میں ہمارے ساتھ رہے ہیں، کہ اس کی تفسیر ہم نے سورہ یاسین کی آیہ نمبر 38 میں بیان کر دی تھی۔ اب جو النجم کا لفظ آتا ہے، اس سے مراد بیلیں ہیں یا ستارے، کیونکہ قرآن کریم میں لفظ نجم ستاروں کے لیے بھی آیا ہے، لیکن مترجمین نے اس آیہ مبارکہ میں نجم سے مراد بیلیں بھی بیان فرمایا ہے، کہ زمین پر پھیلی ہوئی بیلیں اور اپنے تنے پر کھڑے ہوئے درخت سجدہ ریز ہیں۔ اس ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ نجم ان نباتات کو کہتے ہیں، ان ویجیٹیشنز کو کہتے ہیں جن کا تنا نہیں ہوتا، جیسے کہ انگور ہو گیا، خربوزے ہو گئے، تربوز ہو گئے، ان کی بیلیں ہوتی ہیں۔ اور نجم ینجم، اس کا معنی ظاہر ہونا اور طلوع ہونا ہے، اور ان کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے سایوں کا سجدہ کرنا۔ اور فرا نے کہا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو درختوں اور بیلوں کا منہ سورج کی طرف ہوتا ہے، پھر ان کے سائے جھکتے ہیں اور جھکتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے سائے معدوم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور زجاج کہتے ہیں کہ ان کے سجدوں سے مراد یہ ہے کہ ان کے سائے ان کے ساتھ ساتھ گھومتے رہتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس آیت میں نجم سے مراد آسمان کے ستارے ہیں، اور ستاروں کے سجدہ کرنے سے مراد ان کا غروب ہونا ہے۔ درخت کے سجدہ کرنے سے مراد ان کے پھلوں کا جھکنا ہے۔ اس ضمن میں ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسخر کی ہوئی ہیں، سو تم نہ صابئین کی طرح ستاروں کی پرستش کرو اور نہ ہندوؤں کی طرح درختوں کی عبادت کرو، کیونکہ یہ سب کے سب اور سارے کے سارے رب کائنات نے تخلیق فرمائے ہیں، اور ان کی حیات کا ایک مقصد ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی بہتر جانتا ہے۔ پر یہ وہ نہیں کہ جن کی عبادت کی جائے، عبادت صرف اللہ کی جائے گی۔ اس لیے ان کو سجدے میں بتانے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ تو خود کریشنز ہیں جنہیں تم نے کریٹر بنایا ہوا ہے، یہ تو خود سجدہ ریز ہیں۔ اور امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں جو لفظ سجود ہے، اس سے مراد خضوع بھی ہے اور عاجزی بھی ہے، اور یہ حادث ہونے کی علامت بھی ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ اور النحاس ضمن میں کہتے ہیں کہ سجود کا اصل معنی اطاعت اور فرما برداری کا ہے، کہ جن کو تم نے خالق بنایا ہوا ہے وہ خالق تو ہے ہی نہیں، وہ تو مخلوق ہے، خود فرما بردار ہیں جن کی تم عبادت کرنے میں لگے ہوئے ہو۔
اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں ہے، وہ اس کی اطاعت میں ہے، اور تمام جمادات، تمام نباتات اسی کے احکام کی تعمیل کر رہے ہیں۔ تمہارے سارے لیونگ تھنگز، نان لیونگ تھنگز، حیوانات، ساری چیزیں، حشرات، سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور اگلی آیہ مبارکہ میں فرمایا، اور آسمان کو بلند فرمایا اور عدل کی ترازو بنائی۔ تو اس ضمن میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور سدی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین میں عدل کو رکھا جس کا اس نے حکم دیا ہے، اور اللہ کا شریعت کو مقرر کرنا ہی عدل کا حکم دینا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، شریعت ہوگی، اس کے قوانین پہ عمل ہوگا تو ایک ایسا نظام بنے گا جو عدل پر مبنی ہوگا۔ اور چونکہ آج کل دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ شریعت کی پابندی نہیں ہے، اس لیے بے انصافی اور بے عدلی ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ شریعت نفاذ اس چیز کو عدل میں بدل دے گا۔ اس لیے امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ حدیث مبارکہ میں بیان ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ امام مہدی زمین کو عدل سے بھر دیں گے، یعنی نظام کو، زمین کو وہ نظام دیں گے جو اللہ نے زمین والوں کے لیے بھیجا ہے، اور زمین والے اس نظام کو بھلا بیٹھے ہیں اور اپنے نظام بنا کے چلے جا رہے ہیں، اپنے الٹے پلٹے قوانین بنا رکھے ہیں، جو من میں آتا ہے کرتے پھرتے ہیں۔ اس میں پھر خود ایتھکس کو ڈیفائن کرتے ہیں، پھر اس کو ری ڈیفائن کرتے ہیں، خود مورالٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں، پھر اس کو ری ڈیفائن کرتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ میزان رکھنے سے مراد قرآن کریم کا نازل کرنا ہے، کیونکہ قرآن میں ان تمام چیزوں کا بیان ہے جس سے عادلانہ معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اور حضرت حسن اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی مروی ہے کہ میزان سے مراد ترازو ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد آخرت کی میزان ہے جس میں نیکیوں اور برائیوں کا وزن کیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تطغوا فی المیزان، تم تولنے میں بے انصافی نہ کرو۔ تو اس آیت میں جو اللہ تطغوا کا لفظ ہے یہ طغیان سے بنا ہے، اور طغیان کا معنی ہوتا ہے حد سے گزرنا۔ بس جس نے کہا کہ میزان سے مراد عدل ہے تو اس کے نزدیک طغیان سے مراد عدل سے تجاوز کرنا ہے، بے عدلی کرنا ہے، بے انصافی کرنا ہے۔ اور اگر یہاں عدل سے مراد ترازو کا معنی لے لیا جائے تو پھر طغیان سے مراد کم تولنا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس کا معنی ہے کہ جس کے لیے تم وزن کرو تو اس سے خیانت نہ کرو۔ اور جس نے کہا کہ میزان سے مراد تو حکم ہے تو اس کے نزدیک اس سے مراد یعنی کہ طغیان سے مراد حکم سے تجاوز کرنا ہے، یعنی اللہ کے احکامات میں تحریف کرنا ہے، ان احکامات کو ماننا نہیں ہے۔ اس لیے اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ صحیح وزن کرو اور تول میں کمی نہ کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اس نے لوگوں کے لیے زمین کو نیچے بنایا۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں پھل ہیں اور قدرتی غلاف والی کھجوریں ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، اور بھوسے والا غلہ ہے اور خوشبودار پھول ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو آیہ نمبر 9 میں انصاف کے ساتھ وزن کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ترازو کی ڈنڈی کو درستی کے ساتھ پکڑو اور انصاف سے وزن کرو۔ اور ابو عینہ اس ضمن میں کہتے ہیں کہ وزن درست کرنے کا تعلق ہاتھ کے ساتھ ہے اور انصاف کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ القسط کا معنی رومی زبان میں تو عدل ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ وزن قائم کرنے کا معنی اس طرح ہے جیسے کسی آدمی نے کہا کہ فلاں شخص نے نماز قائم کی، یعنی نماز کو اس کے وقت پہ پڑھ لیا، یا جیسے کسی نے کہا کہ لوگوں نے بازار کو قائم کیا، یعنی وہ وقت پر بازار میں گئے۔ سو اس کا معنی ہے کہ عدل کے ساتھ وزن کرنے کے معاملے کو ترک نہ کرو۔ اور فرمایا اور تول میں کمی نہ کرو، یعنی ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، جیسا کہ سورہ ہود میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ تو اس آیت کی تفسیر میں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، جس طرح تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے ساتھ عدل کیا جائے سو تو بھی لوگوں کے ساتھ عدل کر، اور جس طرح تو چاہتا ہے کہ تیرے ساتھ وفا کی جائے تو بھی لوگوں کے ساتھ وفا کر،
کیونکہ عدل میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ دیکھیں ہمارے ہاں بہت سارے لوگ چاہتے ہیں ان کے ساتھ تو صحیح ہو، لیکن دوسروں کے ساتھ صحیح نہیں کرتے ہیں۔ خود تو چاہتے ہیں کہ دوسروں ان سے وفا کریں، لیکن خود وفا شناس نہیں ہوتے، وفادار نہیں ہوتے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تم قیامت کے دن اپنی نیکیوں میں کمی نہ کرو، اور انجام کار یہ چیز قیامت کے دن تمہارے لیے باعث حسرت ہو۔ اور وزن میں کمی نہ کرنے کو دوبارہ ذکر اس لیے کیا کیونکہ پہلی بار کے ذکر سے مراد کیا ہے کہ وزن پورا کرو، اور دوسری بار ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ عدل کرو، اور دوبارہ ذکر کرنے سے یہ آیت جو ہے اس پہ ایک ایمفیسس آ جاتا ہے۔ اچھا، اعمال اور ان کی کیفیات کے وزن پر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے نیک اعمال ٹھوس چیز تو ہے نہیں، اور نہ برے اعمال ٹھوس چیز ہیں، تو یہ ایک پلڑے میں نیک اعمال رکھ دیے جائیں گے اور دوسرے میں برے اعمال رکھ دیے جائیں گے، پھر ان کا وزن کر کے معلوم کیا جائے گا کہ اس انسان کی نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں۔ اور بعض نیک اعمال اخلاص سے کیے جاتے ہیں اور بعض نیک اعمال ریاکاری سے اور دکھاوے سے۔ اور اخلاص اور ریا جو ہے یہ کیفیات ہیں، تو کیفیتوں کا وزن کیسے ہے؟ وزن تو اس چیز کا ہوگا جو مقدار والی ہوگی، اور کیفیات مقدار والی تو ہوتی نہیں ہے۔ تو قدیم علماء نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ بندوں کے اعمال نامے ایک قسم کے رجسٹر ہیں، اور ان میں سے ان سب چیزوں کا ان کی پوری کیفیات سے اندراج ہوگا، اور دراصل وزن ان رجسٹروں کا کیا جائے گا، اور وہ رجسٹر مقدار والی ٹھوس چیز ہے۔ اس کا ایک اور جواب بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نیک اعمال کے مقابلے میں حسین صورت والے اجسام بنا دیے جائیں گے، یعنی عالم مثال میں انہیں ایک صورت کی شکل میں ترتیب دیا جائے گا، اور برے اعمال کو بدصورت اجسام میں بنایا جائے گا۔ اور جیسے جیسے نیکی اور بدی میں اضافہ ہوگا، اسی طرح ان کی خوبصورتی اور بدصورتی میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور اس کا ایک اور جواب یہ بھی ہے کہ دیکھو سائنس کی تیز رفتار ترقی کی وجہ سے اب ایسے آلات ایجاد ہو گئے ہیں جن چیزوں کے وزن اور ان کی پیمائش کا پہلے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اب ان کی پیمائش معلوم کرنا عام سی بات ہو گئی ہے۔ مثلا کمرے میں کتنے درجہ حرارت موجود ہے، نیگیٹو، پازیٹیو۔ اب یہ آلات ہم کو ایک ایسی چیز کے بارے میں انفارمیشن دے رہے ہیں جو ٹیمپریچر بظاہر کوئی شکل نہیں رکھتا۔ اسی طرح ہوا کا تناسب، ہوا کا دباؤ، بیرومیٹر وغیرہ جو آپ استعمال کرتے ہیں، پھر آواز، اس کی کیلکولیشنز جو ہوتی ہے کہ اب اس فریکوینسی کی آواز آ رہی ہے۔ بہرحال جو بھی اس میں بیسکس ہیں کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو کیلکولیٹ نہیں کی جا سکتی، عام طور پہ فزیکل نہیں معلوم ہوتی۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں انسان کا جو خون ہے، اس کے جو اجزاء ہیں، مثال کے طور پہ انسان کے خون میں کتنا یورک ایسڈ ہے، اس میں کتنا یوریا ہے، کتنا کیلشیم ہے، کتنا ہوموگلوبن ہے، اس کے خون میں جو ہے یہ ریڈ بلڈ سیلز جنہیں آپ سرخ ذرات کہتے ہیں یہ کتنے ہیں، وائٹ بلڈ سیلز جنہیں آپ سفید ذرات کہتے ہیں وہ کتنے ہیں، اس کے خون میں کیا کیا بیماریاں ہیں، ہیپاٹائٹس اے بی سی یا کوئی اور مہلک بیماری تو نہیں ہے، ملیریا ہو گیا، ٹائیفائڈ ہو گیا، ایسی تمام بیماریاں خون میں ہیں۔ اب سے 100 سال پہلے ان کی جاننے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا، لیکن اب میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ آپ کے خون کو ٹیسٹ کر کے مختلف چیزوں کا پتہ لگا لیتی ہے۔ لوگ ڈی این اے ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس سے ان کو اپنے بارے میں بہت ساری معلومات ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال اس میں بہت ساری چیزیں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اچھا، اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ اس نے لوگوں کے لیے زمین کو نیچے بنایا اور اس میں پھل دیے اور قدرتی غلاف والی کھجوریں دیں اور بھوسے والا غلہ اور خوشبودار پھول۔ تو اس آیت میں الانعام کا جو لفظ ہے اس سے مراد الناس ہے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد انسان اور جنات ہیں، اور حضرت ضحاک کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہر وہ جاندار ہے جو روئے زمین پر چل رہا ہو۔ اور فرمایا کہ اس میں فاکہہ ہے، فاکہہ کھانے کی چیز کو کہتے ہیں جس کو انسان پیٹ بھرنے کی بجائے لذت کے لیے کھاتا ہے، اور اس میں اقمام کا لفظ بھی ہے جو کم کی جمع ہے۔ اس ضمن میں جوہری کہتے ہیں کہ کم اور کمامہ یہ پھلوں کے شگوفوں کا غلاف ہے، اور اس کی جمع اقمام ہے، جیسا کہ مختصر الصحاح کی پیج 337 پر آتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ الحب، حب گندم، جو اور ان کی مثال کو کہتے ہیں، مثال کے طور پہ جو بھی گرینز ہوتے ہیں، اور العصف کا معنی گندم اور جو وغیرہ سے جو چھلکا اترتا ہے، اور ریحان سے مراد خوشبودار پھول ہے۔
پھر اللہ نے تمام نعمتوں کو کاؤنٹ کروا کے فرمایا کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت میں انسانوں اور جنات سے خطاب ہے، اگرچہ اس صورت میں پہلے جنات کا ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن کی اور صورتوں میں جنات کا ذکر آ چکا ہے، اور باضابطہ ایک سورہ مبارکہ ہے جس کا نام ہی سورہ الجن ہے۔ اچھا، سورہ الرحمن ہی میں ایک آیت آتی ہے کہ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اور ثقلان سے مراد جن اور انس ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد کی ایک آیت ہے کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم، اور جن اور انسان دونوں مکلف جو ہیں، اور پورے قرآن میں مکلفین سے خطاب ہے تو اس میں آٹومیٹکلی جن و انس شامل ہو جاتے ہیں۔ اور علامہ زمخشری جو متوفی ہیں 538 ہجری کے، الکشاف کی جلد 4 میں، اور امام رازی تفسیر کبیر کی جلد 10 میں، اور علامہ آلوسی روح المعانی کی جز نمبر 27 میں، کہ اس آیت سے پہلے فرمایا گیا ہے کہ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور انعام کا لفظ جن اور انسان دونوں کو شامل ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے پاس گئے اور ان کے سامنے شروع سے لے کے آخر تک سورہ رحمان پڑھی تو صحابہ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا میں نے جنات سے ملاقات کی، تب یہ سورت جنات پر پڑھی تو انہوں نے تم سے اچھا جواب دیا۔ جب میں نے کہا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو انہوں کہنے لگے کہ لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبِّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، کہ اے ہمارے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کو نہیں جھٹلائیں گے، بس تیرے لیے حمد ہے۔ سنن الترمذی کی روایت ہے، حدیث 3291، پھر المستدرک امام حاکم میں یہ آتی ہے، دلائل النبوہ میں آتی ہے، اور کئی کتب میں آتی ہے۔ تو اسی طرح جو لفظ اعلیٰ ہے، اس کا یہ جو لفظ ہے یہ الیون یا الیون کی جمع ہے، اور اس کا معنی نعمت ہوتا ہے، جیسا کہ القاموس میں بھی آتا ہے، اور تاج العروس میں بھی آتا ہے، اور لسان العرب میں بھی آتا ہے، یہ ڈکشنریز ہیں۔ اور اسی طرح النہایہ میں بھی آتا ہے، اور مختار الصحاح میں بھی آتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو اور اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ اور یہ حدیث المعجم الاوسط میں آتی ہے، حدیث 6315، مجمع الزوائد میں آتی ہے، الکامل جو ابن عدی کی ہے، اور اسی طرح اسے البانی نے بھی الاحادیث الصحیحہ میں روایت کیا ہے، حدیث 1788۔ اچھا، اسی طرح علامہ میر سید شریف، جنہیں آپ علامہ جرجانی کے نام سے بھی جانتے ہیں، نام ان کا تھا علی بن محمد، تو وہ متوفی 816 ہجری کے کتاب التعریفات کے پیج 168 پر لکھتے ہیں کہ جس چیز کے ساتھ بغیر غرض اور بغیر عوض کے احسان کرنے اور نفع پہنچانے کا قصد کیا جائے اسی کو نعمت کہتے ہیں۔ اور علامہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام اصل میں نصر بن محمد تھا، یہ متوفی 375 ہجری کے، آپ لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اعلیٰ اللہ اور نعمہ اللہ دونوں ایک ہیں، مگر اعلیٰ عام نعمت ہے اور نعمہ خاص نعمتیں ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ سے مراد نعمت ظاہرہ ہے، کہ وہ جو ظاہری طور پر نظر آتی ہے، اور وہ توحید ہے، اور نعمہ سے مراد نعمت باطنہ ہے، اور وہ معرفت قلب ہے۔ اور قرآن کریم میں سورہ لقمان میں اللہ فرماتا ہے کہ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةَ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اس نے تم کو اپنی تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو تفسیر سمرقندی میں جو بحر العلوم ہے، اس میں جلد 3 صفحہ 305 پر یہ فرق آتا ہے۔ اچھا، ظاہری اور باطنی نعمتوں کی تفصیل کے ضمن میں بھی ذرا کچھ بات کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہری اور باطنی نعمتوں کے بارے میں پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ ظاہری نعمت تو اسلام ہے، اور باطنی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری بدعمالیوں پر پردہ رکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح ایک معنی یہ بھی ہے کہ ظاہری نعمت صحت اور تندرستی اور انسان کے اچھے اخلاق ہیں، اور باطنی نعمت معرفت اور عقل۔ اور محاسبی کہتے ہیں کہ ظاہری نعمت جو ہوتی ہے وہ دنیاوی نعمتیں ہیں، اور باطنی نعمت جو ہے وہ آخرت کی نعمتیں ہیں۔ اور ظاہری نعمت وہ ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، مثلا انسان کے پاس مال کا ہونا، کوئی پوزیشن کا ہونا، کوئی ٹائٹل کا ہونا، اور اس کا حسن و جمال اور عبادت اور اطاعت کی توفیق۔ اور باطنی نعمت انسان کے دل و دماغ میں اللہ کا علم ہے، اور اس پر اللہ پر یقین ہے، اور اللہ کے بندوں سے مصیبتوں کو اور آفتوں کو دور کرنے کا جو ایک معاملہ ہے، یہ سارا کچھ باطنی معاملہ ہے۔
اس ضمن میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور وقیع کہتے ہیں کہ ظاہری نعمت تو فصاحت و بلاغت سے اور اچھی بات کرنے سے، ہنسنے مسکرانے سے، اور باطنی نعمت دل کے صاف اور پاک ہونے کے۔ اور نقاش کہتے ہیں کہ ظاہری نعمت خوبصورت اور عمدہ لباس ہے، اور باطنی نعمت گھر میں ضرورت اور آسائش کی چیزیں، اور ظاہری نعمت اولاد ہے، اور باطنی نعمت نیک اور باعمل شاگرد ہیں یا دینی چیزیں ہیں جن سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور ظاہری نعمتیں وہ ہیں جو اللہ نے خود اس کو عطا کی، اور باطنی نعمتیں وہ ہیں جو اللہ نے اس کی اولاد کو عطا کی۔ اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں کہ ظاہری نعمت اس کا علم ہے اور وہ عبادات ہیں جو وہ ظاہراً کرتا ہے، اور باطنی نعمت اس کا عرفان ہے اور اس کی وہ عبادات ہیں جو وہ لوگوں سے چھپ کر کرتا ہے۔ اسی طرح اس ضمن میں جو دسواں قول ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری نعمت اس کی سلطنت اور اس کا اقتدار ہے، اور باطنی نعمت اس کا اللہ کی طرف رجوع ہے۔ تو یہ 10 کے 10 مختلف اقوال الکنتی والعیون میں بھی آتے ہیں، جلد نمبر 4۔ اسی طرح الجامع لاحکام القرآن کی جز نمبر 14 میں بھی آتے ہیں۔ اور امام ابو اسحاق، جنہیں آپ امام ثعلبی النیشاپوری کے نام سے جانتے ہیں، نام ان کا احمد بن محمد ہے، احمد نام ہے، والد کا نام محمد ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ظاہری نعمتیں تو عبادات کی توفیق ہوتی ہے، اور باطنی نعمت اخلاص اور دکھاوے سے محفوظ رہنا ہے۔ اسی طرح آپ نے اس کی اور کئی ساری ایکسپلینیشنز دی ہیں، کوئی 15 کے قریب آپ نے ایکسپلینیشنز دی ہیں ظاہری اور باطنی کی۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تفسیر ہو رہی ہے تو تفصیلاً بات رکھ دیتے ہیں۔ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو، ظاہری نعمت زبان سے ذکر کرنا ہے، اور باطنی نعمت دل سے ذکر کرنا ہے۔ ظاہری نعمت قرآن کی تلاوت ہے، اور باطنی قرآن کی معرفت ہے۔ ظاہری نعمت دن کی روشنی ہے جس میں انسان کسب معاش کرتا ہے، اور باطنی نعمت رات کا اندھیرا کہ جس میں وہ آرام کرتا اور سکون سے سوتا ہے۔ ظاہری نعمت زبان سے کلام ہے، اور باطنی نعمت عقل سے تدبر ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد جو چیزیں ملی وہ ظاہری، اور ماں کے پیٹ میں جو چیزیں ملی وہ باطنی۔ ظاہری نعمت شہادت ناطقہ ہے، اور باطنی نعمت سعادت سابقہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ظاہری نعمت گو نہ گو عطائیں ہیں، اور باطنی نعمت گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ ظاہری نعمت مشقت کا بوجھ کم کرنا ہے اور مرتبہ بلند کرنا ہے، اور باطنی نعمت سینہ کھول دینا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ظاہری نعمت فتوحات عطا کرنا ہے، اور باطنی نعمت مخالفین کو شکست۔ اسی طرح ظاہری نعمت مال اور اولاد ہے، اور باطنی نعمت ہدایت اور ارشاد ہے۔ ظاہری نعمت درست بات کہنا، اور باطنی نعمت درست کام کرنا۔ ظاہری نعمت وہ امراض اور مصائب ہیں جن کو اللہ گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، اور باطنی نعمت دنیا اور آخرت میں اللہ کا گناہوں پر مواخذہ نہ کرنا۔ اسی طرح ظاہری نعمت بندوں کے ساتھ نسبی اور سسرالی تعلق ہے، اور باطنی نعمت اللہ کے ساتھ سحری کے اوقات میں دعا اور مناجات کا تقرب ہے۔ ظاہری نعمت کامل مسلمانوں کا دنیا پر غلبہ، اور جس کا اس آیت میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے سورہ آل عمران کی کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی دنیا پر غالب اور فائق ہوگے بشرطے کہ تم کامل مومن ہو۔ اور باطنی نعمت نیکیوں میں سبقت کرنے والے مسلمانوں کا اللہ سے وہ خاص قرب جس کا قرآن کریم کی سورہ الواقعہ کی آیات میں ذکر ملتا ہے کہ وَالسَّابِقُونَ سَابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے، درجات میں سبقت کرنے والے ہیں، وہی لوگ اللہ کا قرب حاصل کیے ہوئے ہیں۔ تو الکشف والبیان کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 32 پر یہ ساری تفصیلات آتی ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی چند ظاہری اور باطنی نعمتوں کا ذکر ہے، ورنہ اللہ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اتنی بے شمار ہیں کہ ہم ان کی گنتی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح علامہ سمرقندی حنفی ضمن میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ نعمتوں کا پہنچنا ایک معنی یہ ہو گیا اعلیٰ کا، اور النعماء کا معنی ہوا مصائب کا دور کرنا۔ اور اس کی مثال وہ کہتے ہیں کہ یہ کہ اگر کسی کا ہاتھ جو ہے وہ شل ہو جائے تو اس کو اعلیٰ تو حاصل ہے مگر انعما حاصل نہیں ہے۔ اس طرح گونگے کی زبان ہے، اسی طرح وہ آدمی جس کو کوئی ایسی بیماری ہو جائے کہ اس کو ایک چیز تو حاصل ہے لیکن کمپلیٹ حاصل نہیں ہے۔ تو مفسرین کرام نے بعض دفعہ ان دونوں لفظوں میں فرق نہیں کیا، اعلیٰ میں اور نعما میں۔ بہرحال یہ علامہ سمرقندی کی بحر العلوم میں ایک رائے ہے۔
اچھا، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کتاب لغت میں اس کی تائید ہوتی ہے کہ اعلیٰ اور نعمہ مترادف ہیں، کیونکہ کتب لغت میں اعلیٰ کا معنی مطلقاً نعمت بیان کیا ہے، اس کو ظاہری نعمت یا باطنی نعمت کے ساتھ قید نہیں کیا گیا۔ اسی طرح سنن الترمذی کی جو حدیث ہے کہ جنات نے فبأی آلاء ربکما تکذبان سن کر کہا کہ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، اور انہوں نے نعمت کو ظاہری اور باطنی تقسیم میں نہیں رکھا، تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ یہ لفظ ظاہری نعمتوں اور باطنی نعمتوں دونوں کو شامل ہے۔ اور اس صورت میں بھی اس پر دلیل ہے، کیونکہ دنیا کی نعمتیں ظاہری نعمت ہیں اور آخرت کی باطنی، اور اس صورت میں دنیا کی نعمتوں کے بعد فبأی آلاء ربکما تکذبان کا جو ذکر ہے، وہ آخرت کی نعمتوں کے بعد بھی فبأی آلاء ربکما تکذبان ہی کا ذکر ہے۔ تو دنیا کی نعمتوں کے بعد اس کے ذکر کی مثال تو یہ ہے کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دو سمندروں میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، تو یہ دنیاوی نعمت ہے نا، تو فرمایا فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اور جب ذکر کیا ولیمن خاف مقام ربی جنتان، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں، تو وہاں بھی فرمایا فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تو اس سے بڑا ظاہر ہو گیا کہ دنیاوی نعمتیں جو ظاہری ہیں اور اخروی نعمتیں جو باطنی ہیں، دونوں کے لیے فبأی آلاء کا لفظ استعمال کیا گیا، اور یہ فرق نہیں کیا گیا کہ یہ ظاہری ہیں اور یہ باطنی ہیں۔ تو فبأی آلاء ربکما تکذبان کو اس سورہ مبارکہ میں 31 ٹائمز 31 بار ارشاد فرمایا، اور کسی جملے کو اتنی مرتبہ ارشاد فرمانا، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اس سورہ میں جو آیا ہے یہ جملہ، اور بار بار یہ جملہ آیا ہے، تو اس آیت کے معنوں کو ذہنوں میں اتارنے کے لیے اور اس کی اہمیت کیونکہ اجاگر کرنے کے لیے، کیونکہ دیکھیں یہ مختلف باتوں کے بعد آیا ہے، تو جس بات کے بعد آیا ہے تو اس بات کی طرف نشاندہی کے لیے آیا ہے، اس لیے ایک معنی میں نہیں آیا۔ اس لیے بعض دفعہ ہمیں ان چیزوں میں جا کے اپنے دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شے حکمت کے تحت ہی اتاری ہے۔ اب وہ حکمت ہمارے سمجھ میں نہ آئے تو دیٹس اوکے ٹو۔ اب مثال کے طور پہ سورہ عبسہ میں ایک ورڈ آتا ہے ابا، وفاکہۃ و ابا، اور اللہ نے میوے اور خودرو گھاس پیدا کیا۔ اب کا معنی بہت سارے معنی ہیں اس کے۔ اس سے پہلے آیات میں زیتون کا اور کھجور کے درخت کا ذکر ہے، اور اس آیت میں پھل کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اب کا ذکر ہے، تو بظاہر غیر مناسب یہ معلوم ہوتا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ان الفاظ کے معنی جانتے ہیں، پھر اپنی لاٹھی اٹھا کر فرمائے کہ اللہ کی قسم یہ تکلیف ہے، اور اے عمر اگر تمہیں معلوم نہیں کہ الاب کیا چیز ہے تو کوئی حرج نہیں، جس چیز کا قرآن میں بیان کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو، اور جس چیز کا بیان نہیں کیا گیا اس کو چھوڑ دو۔ یعنی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، قرآن میں آ گئی ہمارے لیے یہی کافی ہے، ہم چیزوں کے بال کی کھال نکالنے والے نہیں ہیں۔ بہرحال حضرت عمر کا ایک قول تفسیر کبیر کی جلد 10 میں آتا ہے، اور اسی طرز پر حضرت عمر کی اتباع کرتے ہوئے علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں 31 ٹائمز فبأی آلاء ربکما تکذبان کا ذکر آنا اور 31 بار ذکر کرنے کی توجیہ نہ بیان ہو، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں، کیونکہ بعض لوگ پھر انہی چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور یہ کیوں اور وہ کیوں، اور یہ کیوں آیا اور وہ کیوں آیا، اور اس کا کیا ریزن ہے، اور عذاب کے بعد بھی یہ کیوں بیان کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بحث بھی کی ہے، اور ایک ایک آیت کے اوپر پھر انہوں نے اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں ٹو کنسائز تھنگز اوور ہیئر۔ اور بعض علماء نے اس کی تعداد کی وجہ بیان کی ہے، خود امام رازی نے بھی اس کی 3 وجوہات بیان کی ہیں، لیکن وہ اس قدر واضح اور عام فہم نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ آسان اور واضح توجیہ اس ضمن میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، جو متوفی ہیں 1137 ہجری کا ہے۔ علامہ حقی فرماتے ہیں کہ برہان القرآن میں ذکر ہے کہ اس آیت کا 31 مرتبہ ذکر فرمایا گیا، اور ان میں سے 8 آیات وہ ہیں جو ان آیتوں کے بعد ذکر کی گئیں، جن میں اللہ کی عجیب و غریب مخلوق اور بغیر سابقہ مثال کی اس کی تخلیق اور اس کی مخلوق کی ابتدا اور انتہا کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر 7 آیات کو ان آیتوں کے بعد بیان فرمایا گیا ہے کہ جن دوزخ کے عذاب اور اس کی ہولناکیوں کا جو بیان ہے، کیونکہ دیکھو دوزخ کے دروازے ہیں 7، اور ان آیتوں کے بعد اعلیٰ کا ذکر بھی اس لیے مستحسن ہے کیونکہ دوزخ کے خوف میں بھی نعمت ہے، کیونکہ انسان دوزخ کے خوف سے گناہ چھوڑتا ہے،
اور دوزخ اس لیے بھی نعمت ہے کہ دوزخ سے مسلمانوں کے دشمنوں کو عذاب دیا جائے گا، تو اس کو ایک نعمت شمار کیا جاتا ہے۔ اور ان 7 آیات کے بعد 8 مرتبہ اس آیت کو ان آیات کے بعد ذکر فرمایا ہے جن میں جنت کا ذکر ہے، اور جنت کے 8 دروازے ہیں، اور اس کے بعد اس آیت کا مزید 8 بار ذکر فرمایا کہ 2 جنتیں اور ہیں، پس جو شخص پہلی 8 آیتوں پر ایمان لائے اور ان میں مذکور نعمتوں کا شکر ادا کرے، پھر دوسری بار ان آیات کے تقاضوں پر عمل کرے جو جنت کی صفات میں ہیں، تو اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا، اور اللہ اس کو ان 7 آیات میں ذکر کیے ہوئے دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ ساری تفصیلات روح البیان میں جلد نمبر 9 میں آتی ہیں، جس میں آپ نے ایک ایک کیٹیگری کو پھر تفصیلاً یوں بیان فرمایا۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا اور سمجھنے میں بھی آسانی ہوئی ہوگی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔